العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے اور اسی کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں دینی مجلسوں میں، اور اسی کی توفیق ہی سے ہم اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سیرت کا جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے کئی ہفتوں سے، تو کئی پچھلے ہفتوں میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سالہ زندگی جو تھی، اس کے تعلق سے ہم نے بات کی، اسے جاننے کی کوشش کی۔ پھر آپ کو جو نبی بنایا گیا، نبی بنائے جانے کے بعد ابتدائی مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے رہے، 40 سال میں آپ کو نبی بنایا گیا، پھر آپ کو حکم دیا گیا دعوت و تبلیغ کا۔ اس سے پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوتی مراحل آپ کے گزرے ہونے والے ہیں وہ 3 طرح کے تھے۔ پہلا دور جس میں آپ کو سری دعوت کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے خاندان، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اعلان دعوت کا کام نہ کریں۔ پھر 3 سال کے بعد پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اعلان دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اب مکہ سے باہر بھی جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو یہ 3 مراحل اہل علم ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول ہم اس سے پہلے سری دعوت کا ذکر کیے تھے، اس سے پہلے کے درس میں، کہ اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے اس کے 3 سال کے اندر اللہ کے رسول کی دعوت و تبلیغ کا کیسا مرحلہ تھا اور لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوا، اسے ذکر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں جب اللہ کے رسول نے جہری دعوت کا کام کیا، تمام لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دی، تو اس کے بعد سامنے والوں کا ریاکشن کیسا ہوا، مشرکین نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں انشاءاللہ 5 یا 6 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوتی میدان میں کیا کیا چیلنجز آپ کے سامنے آئے اور آپ نے ان چیلنجز کا کیسا مقابلہ کیا، انشاءاللہ اسے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی پر تمام لوگوں کو بلایا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو اب اس کے بعد مشرکین بھی چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں گے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، تمام اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، عبادت کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، کسی اور کے لیے ہم عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تصرفات رکھے ہیں وہ تمام تصرفات اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، کسی کو اللہ نے کسی چیز کا بھی تصرف نہیں دیا ہے۔ لہذا تم اگر یہ سمجھ کر عبادت کرتے ہو کہ فلاں بارش نازل کریں گے، فلاں رزق دیں گے، فلاں اولاد دیں گے، تو یہ تمام شرک میں آ جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کئی معبودوں کا انکار کیا اور کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہیں یہ چیز قبول کرنا بہت ہی مشکل دشوار ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنے معبود تھے کہ بیت اللہ میں اس وقت بھی کئی معبود رکھے ہوتے تھے۔ تو جس طرح وہ محاورہ بولتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر، اس طرح کا معاملہ مکہ میں بھی پایا جاتا تھا۔ ہر ایک قبیلے کا الگ الگ معبود، ہر ایک کاموں کے لیے الگ الگ معبود انہوں نے بنا رکھے تھے۔
تو جب اللہ کے رسول نے ایک دعوت کی جانب، ایک اللہ کی جانب دعوت دی تو انہیں یہ چیز قبول کرنا بہت ہی دشوار لگ رہا تھا۔ انہوں نے طعنہ دیتے ہوئے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسا نبی ہے کہ اس نے تمام معبودوں کے بجائے ایک ہی معبود رکھ دیا ہے، ایک ہی اللہ کی جانب بلا رہا ہے، یہ بہت ہی عجیب بات ہمیں لگ رہی ہے۔ جب یہ چیز ہوئی تو انہوں نے دعوت کو روکنے کے لیے سازشیں کا موقف اختیار کیا، اللہ کے رسول کے سامنے رکاوٹیں پیش کرنے لگے۔ تو ایک چال، ایک سازش مشرکین کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا جائے، لوگوں کے سامنے آپ کی تشبیہ کو بگاڑا جائے تاکہ لوگ آپ کی بات سننے سے پیچھے رہ جائیں۔ تو کبھی اللہ کے رسول کو جادوگر کہتے، کبھی اللہ کے رسول کو کاہن کہتے، کبھی اللہ کے رسول کو دیوانہ کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کہتے کہ یہ ایک بناوٹی انسان ہے، کبھی کہتے کہ رات میں اس کے پاس کوئی جن آتا ہے، کوئی باتیں بتاتا ہے، صبح میں اٹھ کر یہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہتا ہے، راتوں میں کوئی خواب دیکھتا ہے، صبح میں اٹھ کر لوگوں کو یہ خواب بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول کی ذات کو انہوں نے نشانہ بنایا، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جب نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ ہر بات آپ کی اچھی ہے۔ لیکن جب نبی بنائے جانے کے بعد جب آپ نے توحید کا کام کیا تو اس طرح آپ کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، آپ کی ذات کو مذاق کا موضوع بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، آپ بھی ایک انسان تھے، چلتے پھرتے تانے ملنا، چلتے پھرتے لوگوں کی اس طرح تانے کسنا اللہ کے رسول کو بہت ہی گراں گزرتی تھی لوگوں کی یہ بات کہ کس طرح مجھے مذاق بنایا جا رہا ہے، میری دعوت کے سامنے اس طرح رکاوٹیں پیش کی جا رہی ہے، میری ذات کے تعلق سے ایسے جملے کہے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتا، انبیاء کرام کے قصے کہانیاں انہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ بھی، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آیا، انہیں بھی تکلیفیں دی گئی، ان پر بھی طعنے کسے گئے، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ اے نبی آپ بھی برداشت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا آسمان سے آنے والی وحی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہم یہ چیز بخوبی جانتے ہیں۔ لہذا اے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو قرآن مجید جہاں کہیں اس طرح کی دعوت میں پیش آنے والے مسائل آتے فوراً اس کا ایک علاج بھی بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ میں رہتے ہوئے کوئی تلوار آپ کو نہیں دی، کوئی ہتھیار آپ کو نہیں دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ جہاد کرو، اس طرح کا نہیں، بلکہ قرآن ہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے ذریعے اپنے آپ کو یعنی ایک ہتھیار بنا لو، قرآن کو ہتھیار بنا لو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کرتے، اللہ کی ہمیشہ تعریف بیان کرتے، اسی کا ذکر کرتے، صبح سے شام تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، شام ہوتی رات میں آنا، گھر میں تہجد کا اہتمام کرنا، اس سے آپ کو ایک تسلی ملتی تھی، نمازوں سے اللہ کے رسول کو تسلی ملتی تھی، آپ کے دل کو ڈھارس ملتی تھی، مضبوط ہوتا تھا ارادے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ کے پیچھے ایک محرک جو چیز تھی وہ یہی آپ کی عبادتیں تھیں، اللہ کا ذکر تھا۔ تو ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے، یہ کام کرنے میں اس کے لیے کوئی دشواریاں آتی ہیں، لوگوں کے طرف سے طعنے تشنیع ملتی ہے، ایسے وقت میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، لہذا آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کا ذکر بیان کیجئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مسائل یا مشرکین کے جانب سے جو سازشیں ہوتی تھی ان میں سے ایک سازش یہ بھی ہوتی تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے لوگ وہاں پر جمع ہو کر ہنگامہ کرتے۔ مشرکین نے اپنے اندر ایک تجویز بنا لی تھی کہ محمد کی دعوت کو روکنا ہے تو ایسا کرو، جہاں جہاں یہ جا کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تم وہاں پر جمع ہو جانا،
زور شور سے آوازیں کرنا، ہنگامہ کرنا، لوگوں کو وہاں سے بہکا دینا، پھیر دینا، تاکہ لوگ اللہ کے رسول کی بات نہ سن پائے۔ تم آوازیں کرنا، پکارے کرنا، اس طرح انہوں نے ایک تدبیر اپنائی۔ تو جہاں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، کسی مجلس میں جاتے، مشرکین کے کچھ لوگ، ملے جلے لوگ آتے، وہاں جمع ہو کر آوازیں پکارے کرنے لگتے تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سن پائے، لوگوں کو وہاں سے بکھیر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں غلو یعنی خوب ہنگامے برپا کرو تاکہ لوگ بکھر جائیں، دور ہو جائیں۔ اس تدبیر کو بھی انہوں نے اپنایا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص تھا مشرکین کا جس کا نام آتا ہے نضر بن حارث۔ نضر بن حارث اس نے ایک کام یہ کیا کہ شام سے کچھ کتابیں لے آئی جس میں پرانے زمانے کے قصے کہانیاں تھی، سکندر کے یا پچھلے زمانوں کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں ہوتی تھی، وہ کتابیں اس نے خرید لایا صرف اس مقصد سے کہ لوگوں کو یہ قصے کہانیاں میں سناؤں تاکہ لوگ قرآن نہ سن پائے۔ تو جہاں اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر سناتے یا وہاں چلا جاتا، بازو کے ایک مجلس قائم کرتا، لوگوں کو کہتا کہ لوگوں آؤ میں تمہیں اس سے اچھی بات سناتا ہوں، اس سے اچھے کہانیاں سناتا ہوں، لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے لگتا، پڑھ پڑھ کر کہتا، پھر کہتا کیا میری بات اچھی ہے یا محمد کی بات اچھی ہے۔ تو اس طرح ایک کام یہ بھی کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر اگر قصے کہانیاں پڑھنا شروع کر دیں گے، بے بنیاد باتیں کرنا شروع کریں گے، تو یہ وہ عمل ہے جو نضر بن حارث نے کیا۔ آج بھی لوگ قرآن مجید کا درس دیتے ہیں یا دین کے نام پر ایک اجلاس قائم کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر ہم جائیں گے تو نہ قرآن مجید کی آیت وہ لوگ پڑھ کر سناتے ہیں، نہ ہی قرآن کا درس دیتے ہیں، نہ ہی حدیث کا درس دیتے ہیں، بلکہ فلاں قصہ، فلاں بزرگ کا ایک قصہ، ایسے من گھڑت کہانیاں اس میں سناتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عمل ہے جو قرآن سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے کیا تھا۔ آج لوگ دین کے نام پر ایسی مجلسیں قائم کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھی جاتی ہے نہ وہ حدیث بیان کی جاتی ہے، بلکہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں جو کہ موضوع روایات ہوتے ہیں، ایسے قصے لوگوں کو سنانے لگتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عمل تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، لوگ وہاں پر جمع ہو کر قصے کہانیاں شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ کبھی مشرکین یہ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے کچھ عورتوں کو جمع کیا ہوا تھا، جب کوئی شخص اللہ کے رسول کی بات سے متاثر ہوتا یا مسلمان ہونے لگتا تو اس لونڈیوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتے اور کہتے جاؤ ان کے پاس جا کر گیت گاؤ، رقص کرو، ان کے سامنے ناچو اور انہیں کہو کہ دیکھو محمد کی بات کو چھوڑ دو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم باتیں کرو۔ تو اس طرح سے لونڈیوں کو رکھا گیا، عورتوں کو رکھا گیا کہ لوگ دین اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے دین سے روک دے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے۔ جو بھی ایسی چیز جو اللہ سے دین سے روکنے کے لیے لوگوں کے سامنے نشر کی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے، آج موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ کا یہ معاملہ ہے۔ انٹرنیٹ کا معاملہ اگر دیکھیں جس میں فحاشی، عریانیت بھری ہوئی ہے، تو بے حیائی اس میں بھری ہوئی ہے، یہ اس مقصد سے لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے تاکہ لوگ دین سے غافل ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں۔ تو یہ بھی مشرکین کا ایک عمل تھا۔ یہ تمام شکلیں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعوتی میدان میں، کبھی بھی دعوتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آپ کا کام جاری و ساری رہا، اللہ کے رسول کا کام چلتا رہا۔ تو اس طرح ایک حربہ انہوں نے استعمال کیا، تیسرا حربہ، کہ کس طرح اللہ کے رسول کی دعوت کو روکا جائے۔ تو یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے چچا ابو طالب کا سہارا آپ کے ساتھ تھا۔ ابو طالب وہ ایک بڑی شخصیت تھی، عبد المطلب کے وہ بیٹے تھے، عبد المطلب سارے مکے کے سردار تھے، تو سارے مکے کے ایک بڑے مکے کے سردار کا یعنی بھتیجا ہے، ہم اسے کیسے جا کر ماریں گے، کیسے جا کر دھمکی دیں گے؟ تو لہذا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سیدھا ابو طالب کے پاس جا کر بات کرتے ہیں۔
تو ان لوگوں کی ایک جماعت گئی مشرکین کی اللہ کے رسول کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس، جا کر کہنے لگی اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجیے، کیونکہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے مکے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، ماں باپ بچوں سے جدا ہو رہے ہیں، ایک الگ ہی ماحول پیدا ہو رہا ہے، لہذا آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، کیونکہ آپ کا بھتیجا ہمارے دین کو برا کہہ رہا ہے، ہمارا وہ دین جو ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا تھا، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے معبود جو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، انہیں غلط ثابت کرنے پر لگا ہوا ہے، ہم آپ کی وجہ سے آپ کے بھتیجے کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا آپ اپنے بھتیجے کو سنبھال لیجئے، اسے روکیے اس کام سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے بھتیجے پر حملہ کریں اور اسے مار دیں۔ اللہ کے آپ کے چچا ابو طالب ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف کچھ بھی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، تو ایک دوسری مرتبہ پھر گئے ابو طالب کے پاس، جا کر کہنے لگے اے ابو طالب ایک کام کیجیے، آپ کے پاس آپ کا بھتیجا پیارا ہے تو ہم ایک اچھا عمدہ نوجوان کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اسے اپنا بھتیجا بنا لیجیے، اسے اچھا کھلائیے پلائیے، اپنے پاس رکھ لیجیے، آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمیں دے دیجیے۔ تو ابو طالب نے کہا یہ کیسا برا سودا تم کر رہے ہو کہ کوئی بھی نوجوان جسے میں اپنے پاس رکھ لوں، اسے کھلاؤں پلاؤں، اور میرا بھتیجا میں تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم لوگ قتل کر دو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے جب انہیں بھجایا تو ابو طالب کے دل میں بھی آیا کہ کیوں نہ اللہ کے رسول کو بلا کر سمجھایا جائے، تو اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں ابو طالب، آ کر کہتے ہیں بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی میں سکت نہیں رکھ سکتا، یعنی میں لوگوں کے خلاف تمہاری وجہ سے لوگوں کے خلاف میں جاتا ہوں، لیکن میرے اوپر اتنا بھی بوجھ مت ڈال کہ لوگ میرے خلاف بھڑک اٹھیں، کیونکہ میرا ایک مقام ہے سوسائٹی میں، لہذا اس کا احتیاط کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے تو رک جا۔ ابو طالب صاف صاف کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول سے جو دعوت کا کام جو تم کر رہے ہو، توحید کا کام جو تم کر رہے ہو، اس سے رک جاؤ، کیونکہ لوگوں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول کہتے ہیں اے چچا جان اس کام سے ہرگز میں رکنے والا تو نہیں، گرچہ کہ یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں، کیونکہ میں نے یہ مشن اپنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ابو طالب جب دیکھتے ہیں ان کے بھتیجے کا یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے کہ کسی بھی طرح سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو اس وقت ابو طالب بھی کہتے ہیں اے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے تو کر، میں تیرا ساتھ دوں گا، لیکن میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہوں گا، میں مشرک ہی ہوں لیکن تیرا ساتھ دوں گا۔ تو یہاں پر اہل علم ایک بات بتاتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والی جماعت ایک غیر مسلموں کی بھی ہوتی ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین ڈائریکٹلی حملہ نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ کے پیچھے آپ کے چاچا ہیں، ابو طالب ہیں جو سردار ہیں، ان کی حمایت آپ کو ہے، ان کی مدد آپ کو حاصل ہے، لہذا وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بات چیت نہیں کرتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح آج بھی مسلمانوں کو چاہیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی بھی بستی میں، کسی بھی محلے میں، وہاں کا جو سردار ہوتا ہے کوئی ہندو ہوتا ہے لیکن وہ مسلمانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، تو اس سے ان کی مدد لی جا سکتی ہے کہ آپ ہماری مدد کیجیے، کیونکہ کوئی لیڈر ہے اسے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا حمایتی بن جاتا ہے کہ تم لوگ مجھے ووٹ دینا، اس وقت مذہب کی وجہ سے ہم اب ان کا ساتھ لے سکتے ہیں، گرچہ کہ وہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، لیکن ان کا بھی ہم ساتھ لے سکتے ہیں، دین کے کام میں انہیں اپنا معاون بنا سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں غیر مسلم کو بھی اپنا معاون بنا سکتے ہیں۔ اور ایسا کئی دعات کہتے ہیں کہ جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کئی ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ان کو ساتھ دینے والے ہندو ہوتے ہیں، وہ لوگ انہیں اپنے گھر میں سلاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، صبح سے شام تک جانا، ایک ایک گھر کو جانا، ایک ایک شخص کے پاس جانا، اسے اسلام کی دعوت دینا، توحید کی بات بتانا، لیکن ساتھ دینے والے کون، پناہ دینے والے کون، یہ کہ مشرک ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آج کے اس دور میں جو ایک فضا عام کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت کی جو فضا عام کی جا رہی ہے، ایسے میں ہمیں ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر شخص مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوتا، جو بھی غیر مسلم ہے
ہر غیر مسلم مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوتا، ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے دل کے ہوتے ہیں، اچھی فطرت کے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے مدد لی بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی شخص کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سیکورٹی بھی فراہم کرتا ہے، ان کا تحفظ بھی کرتا ہے، پیچھے ایک جماعت ہوتی ہے جو نبی کی حفاظت پر لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ کیونکہ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جب شعیب علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، ان کے لوگ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا اے شعیب تمہیں ہم ماریں گے، قتل کر دیں گے۔ اس وجہ سے ہم تمہیں قتل نہیں کرتے ہیں کیونکہ پیچھے تمہارے خاندان ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب ہم تمہیں ختم ہی کر دیتے تھے، تمہیں یعنی سنسار کر دیتے تھے اگر تیری پیچھے تیرا خاندان نہ ہوتا۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کا خاندان مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا حمایتی طور پر بنا رکھا تھا۔ تو انبیاء اکرام کے ساتھ پیچھے ایک ایسی جماعت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی ضرور مدد فرمائے گا، چاہے کسی فاجر ہو چاہے کوئی کافر ہو۔ کافروں کے ذریعے بھی اس دین کی مدد ہوتی ہے، فاسق گنہگاروں کے ذریعے بھی اس دین کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی بھی شخص سے وہ لے سکتا ہے اگر ہم اس کا حصہ بنتے ہیں۔ دین کی مدد میں، توحید کی نشر و اشاعت میں اگر ہم حصہ لیتے ہیں تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کبر میں مبتلا ہو جائے، میں اچھا کام کر رہا ہوں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ نہ ہوتے اللہ کسی کافر کے ذریعے بھی اس دین کا کام لے سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی طرح یہ حربہ تھا، اسی طرح ایک حربہ مشرکین نے یہ اپنایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا گیا لیکن آپ باز نہیں آئے، جب آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے لیکن وہاں بھی بات نہ بنی، پھر اس طرح آپ کے کاموں میں روڈے اٹکائے گئے وہاں بھی بات نہ بنی، تو ایک طریقہ انہوں نے اپنایا، وہ یہ طریقہ کہ کمپرومائز کا طریقہ، کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آ کر کہنے لگے اے محمد جو کام آپ کرتے ہو، جس دین کی جانب تم ہمیں بلاتے ہو، ایک کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے مکہ کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو ہم ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، جس دین کی جانب آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم قبول کر لیں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ بھی ہماری بات ماننا۔ وہ کیا ہے؟ 1 سال ہم آپ کے دین پر رہیں گے، 1 سال آپ ہمارے دین پر رہنا، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا۔ اس طرح کا کمپرومائز کا لے کر ایک تجویز لائے اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرما دی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں، اپنے معاملے کو ہلکا کریں تاکہ یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نرمی کرنے لگ جائیں، لیکن اے نبی ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ فَلَا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرما دی۔ سورہ کافرون کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ہرگز عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین۔ یعنی دین میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، خصوصاً توحید کے معاملے میں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ ہماری کچھ مورتیوں کی عبادت کرو، آج ایک نئی شکل لوگوں کے سامنے لائی جا رہی ہے کہ جب سے یہ جو معاملات حکومت کے ہوتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں کہ فلاں کی پوجا کر لیے تو کیا ہوا، فلاں کا نعرہ لگا لیے تو کیا ہوا، اس طرح کے بیجا نعرے لگانا، یا مندروں میں جا کر ہم جھک گئے تو کیا ہوا، لوگوں کے سامنے ایک معاملہ ایک ہلکا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان غیر اللہ کے سامنے کیا بھی ہو جائے ہرگز نہیں جھک سکتا۔ آپ دیکھیں ابتدائی دور میں مکے کا جو دور تھا اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام بھی پیتے تھے، شراب پیتے تھے، خود اللہ تعالیٰ نے شریعت نے وہ چیز برداشت کر لی، لیکن توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی برداشت یعنی اسے برداشت نہیں کیا گیا۔ کبھی اسلام اور کفر کو ایک ساتھ جمع کرنے کی بات نہیں کی گئی، جبکہ اخلاقیات میں یعنی شراب کا معاملہ تھا، اسی طرح گدھے کے گوشت کا معاملہ ہے، وہ کب آ کر حرام ہوئی؟ مکے مدینہ آنے کے بعد،
13 سال اللہ کے رسول مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اس وقت یہ احکامات نہیں آئے کہ دیکھو شراب حرام کر دی گئی ہے، گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، زنا کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی احکامات ابھی نہیں آئے۔ وقتیہ طور پر ان چیزوں کو برداشت کر لیا گیا، یعنی یہ اخلاقیات ہیں، یہ بری حرکتیں ہیں، لیکن انہیں برداشت کیا جائے گا۔ لیکن کبھی ایک دن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کیا گیا کہ کچھ دیر کے لیے کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت کر لے، یہ چیز برداشت نہیں کی گئی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں توحید کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت رہی ہے۔ احکامات یعنی قرآن مجید یعنی اس طرح یہ کام کرنا ہے، بعض چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، بعض چیزیں آپ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ سود آپ کے لیے حرام ہے۔ سود کیا مکے میں آ کر حرام ہوا؟ نہیں، مدینہ میں آنے کے بعد آپ کو اس کی حرمت قرار دی گئی کہ سود کا کھانا حرام کر دیا گیا، لیکن مکہ میں سود کا لین دین ہوتا تھا، صحابہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نکیر نہیں کی، کیونکہ وہ ایک چیز ہے، ایک برائی ہے، لیکن شرک کی اتنی خرابی اس میں اندر نہیں ہے۔ شرک کو کبھی معاف نہیں کیا گیا، ایک لمحے کے لیے بھی شرک کو برداشت نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں وہ لوگ لائے تھے کہ 1 سال ہماری عبادت کرنا، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ لیکن آج ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں، آج ہم مسلمان گھرانوں کا ماحول دیکھتے ہیں، تو لوگ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں شرک پایا جا رہا ہے، کفر پایا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ لوگ تعویذیں لگا رہے ہیں، یعنی دھاگے باندھ رہے ہیں، یا مزاروں پر جا رہے ہیں، یا ان کے آستانوں کا ذبیحہ غیر اللہ کے نام پر جانور جو ذبح کیا جاتا ہے وہ چیز اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں غیر اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، یعنی تعویذیں، گنڈے پلیدے گھروں کے سامنے لگاتے ہیں، یہ حالانکہ مسلمان گھرانے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں تک مسلمانی ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی ایک مومن توحید کے معاملے میں نہیں جھک سکتا، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا بڑا پابند ہوتا ہے۔ کبھی وہ توحید کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ اس طرح ایک ہیلا مشرکین نے آپ کے سامنے لایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد کر دیا۔ سورہ کافرون نازل ہوئی، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کبھی بھی میں غیر اللہ کے لیے نہیں جھک سکتا۔ تو اس طرح اور ایک اسلوب انہوں نے یہ اپنایا، جب مشرکین نے دیکھا ترغیب ہم دلانا چاہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں، صلح کرانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی بات پر محمد راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو اس طرح ایک طریقہ حربہ استعمال کیا، وہ ہے لالچ کا۔ کیونکہ لالچ ایک ایسی چیز ہے، آدمی بسا اوقات مشکلیں برداشت کر لیتا ہے، سامنے والے کا ظلم برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا۔ لیکن جب اس کے سامنے کسی چیز کا، دینار درہم کا، پیسوں کا لالچ رکھ دیا جاتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے، انسان کے اندر وہ ایک چیز کمزوری ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہو تو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، باز نہیں آئے گا۔ لیکن بسا اوقات لالچ اس کے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ چیز تمہیں ہم دیں گے، تو آدمی اس وقت پھسل جائے گا۔ کرسی کا لالچ، عہدے کا لالچ، بادشاہ کا لالچ، عورتوں کا لالچ، دینار و درہم کا لالچ، پیسوں کا لالچ، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو مقصد سے ہٹا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز لائی گئی۔ مشرکین ایک جگہ میٹنگ کیے کہ کس طرح محمد کی دعوت کو روکنا ہے، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ آپ کو لالچ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شخص کو سنا جو مشرکین کا ایک بڑا عہدے کا آدمی تھا، بات کرنے میں بہت اچھی طرح بات کرتا تھا، سلیقے کی بات کرتا تھا، اپنی بات کو منواتا تھا۔ اس کا نام تھا عتبہ بن عقبہ۔ تو یہ شخص تھا، لوگوں نے اسے چنا، جاؤ آپ جا کر محمد سے بات کرو۔ تو عتبہ بن عقبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک باغ میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس باغ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی وہاں آتا ہے، کہتے ہیں کہ آئے محمد، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول انہیں بٹھا لیتے ہیں، آئیے بیٹھیے، بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے آپ بات کرو۔ تو عتبہ بن عقبہ نے کہا اے محمد، دیکھیے آپ ہمارے درمیان ایک معزز آدمی تھے، آپ اونچے خاندان کے آدمی تھے، ہمارے درمیان ہم آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن جب سے آپ نے یہ مشن جو اٹھایا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام جو تم آپ کرنا شروع کر دیے ہیں، اس سے ہمارے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہو رہے ہیں، مکے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، ہر ایک شخص ایک دوسرے کے خلاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ماحول پہلے کی طرح امن والا ہو جائے، لہذا
ہم اگر آپ یہ جو کام کر رہے ہیں توحید کا کام، اس سے آپ کا مقصد کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو مال و پیسہ مل جائے اس کے ذریعے، تو اے محمد ہم آپ کے سامنے اتنا مال لا کر رکھ دیں گے کہ آپ سارے عرب کے مالدار آدمی بن جائیں گے، لہذا آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، ہم سے مال قبول کر لیجئے۔ یا یہ نہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں بادشاہ بنوں، لوگوں کے درمیان حکومت کروں، تو اے محمد ہم آپ کو سارے مکے کا، سارے عرب کا ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ہر حکم آپ کے حکم سے ہوگا، ہر معاملہ آپ کے حکم سے ہوگا، جو بھی فیصلہ کرنا ہو ہم آپ کے حکم سے کریں گے، اگر یہ بننا ہے ہم آپ کو بنا دیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں اس سے ایک عورتوں سے شادی کروں، تو اے محمد ہم آپ کو 10 خوبصورت عورتیں دیں گے تاکہ آپ یہ کام چھوڑ دیجیے۔ یہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کو اوپر کوئی بیماری ہے یا کوئی جن جو آپ کو آ کر بتاتا ہے یہ سارے باتیں، تو ہم آپ کا اچھے سے علاج کرائیں گے، یعنی بڑے بڑے کاہن کے پاس جو کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، ہم وہ روحانی علاج بھی کرائیں گے تاکہ آپ یہ کام سے ہٹ جائیں۔ جب ساری باتیں، سارے آپشن اس نے رکھ دیے کہ یہ چیز ہم کریں گے، لالچ کے اتنے دروازے کھول دیے کہ مال دیں گے، سرداری دیں گے، عورتوں کا لالچ دیا گیا، اسی طرح دوسرے کئی لالچیں دی گئی، تو اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ کی بات ہو گئی ہے تو پھر میں اپنی بات کروں۔ عتبہ نے کہا اب آپ سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیتیں پڑھی، حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے رسول نے سورہ فصلت کی آیتیں پڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، اگر یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں تو اے محمد آپ انہیں ڈرائیے کہ پچھلے قوموں پر جو عذاب آیا وہ عذاب ان پر بھی آئے گا۔ جب قرآن مجید کی آیتیں اللہ کے رسول عتبہ کے سامنے پڑھتے رہے تو آدمی کا رنگ ہلکا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب دھمکی والی آیتیں آئی، عذاب کی آیتیں آئی، عتبہ نے فوراً اٹھ کر اللہ کے رسول کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس کیجئے بس کیجئے۔ یہاں اس کے بعد کہا اے محمد یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو کرنا ہے آپ کو کیجئے۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا، لوگ باہر باغ کے باہر ٹھہرے ہوئے دیکھ رہے تھے، عتبہ آئے گا تو پوچھیں گے کیا ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص باہر آتا ہے لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں کہ یہ شخص سمجھانے گیا تھا لیکن سمجھایا نہیں، سمجھ کر آ رہا ہے، اس پر محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ چکا ہے۔ اس طرح کی گفتگو اس نے کہی۔ اس جب آیا، لوگوں کے سامنے آیا تو لوگوں نے کہا اے عتبہ کیا معاملہ، کیا بات ہوئی ہے بتائیے۔ تو اس نے کہا واللہ محمد جو بات کرتے ہیں اس میں ایک مٹھاس ہے، اس کی قرآن مجید کی جو تلاوت آپ کرتے ہیں اس میں ایک رونق ہے، ایک مٹھاس ہے، اس کے جڑ زمین کے اندر ہیں، اس کا پھل پھلدار ہے، یعنی اس طرح تعریف قرآن مجید کی اس نے بہترین تعریف اس وقت کی۔ کہا کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد کا معاملہ غالب آ کر رہے گا، اگر تم لوگ اس کا ساتھ دو گے سارا عرب تمہارا مطیع بن کر رہ جائے گا، کیونکہ اس کا معاملہ غالب آ کر ہی رہے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لہذا اے لوگوں میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس کے حوالے کر دو، اسے چھوڑ دو، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا مت کرو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عتبہ کے اوپر بھی اس کا جادو ہو گیا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح کا ایک لالچ کا بھی پہلو اللہ کے رسول کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کیا، اور بھی رکاوٹیں، جب آخرکار یہ کچھ بھی چیزیں نہیں ہوئی تو لوگ اب اللہ کے رسول کو ڈائریکٹلی ستانا شروع کرنے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، ستانے لگے۔ اس طرح آپ کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں دی جانے لگی، انہیں بھی اسلام کے خاطر اللہ کے رسول نے جو ظلم و ستم اٹھائے ہیں، یا آپ کے ساتھ صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم ہوا ہے، ایسی ایسی داستانیں ہیں جو کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جب ہم ان داستانوں کو، صحابہ کرام کے اس واقعات کو ہم جب پڑھتے ہیں، یقیناً ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ایمان ہمیں عطا کیا ہے، اسلام کی ہدایت جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، یقیناً خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اسلام جیسی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ ورنہ صحابہ کو دیکھو، ایمان لانے کی وجہ سے کتنا انہیں تکلیفیں دی گئی، کتنا انہیں مشقتوں میں ڈالا گیا۔ جب وہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین عرب نے کیا یا صحابہ کرام کے ساتھ جو مشرکین نے معاملہ کیا، ان چیزوں میں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ بہرحال آج کے درس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیلنجز آئے، جو آپ نے رکاوٹوں کو جو فیس کیا، ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہم سنتے ہیں اس سے عبرتیں حاصل کرنے والا ہمیں بنائے، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن سفارش ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔